السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج آپ کو قرآن پاک کی 5 ایسی خاص صورتوں کے بارے میں بتلائیں گے جن کا قرآن پاک میں ایک خاص مقام ہے۔ ویسے تو قرآن پاک کی ہر صورت اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہے، لیکن یہ صورتیں ایسی ہیں جن کو پڑھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، جس کو پڑھنے کی خاص تاکید بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ یہ صورتیں ایسی ہیں اگر ان کو پڑھا جائے تو گھر میں خیر و برکت آتی ہے، دعائیں بھی ان سے قبول ہوتی ہیں، اور اگر کسی مریض کو پڑھ کر دم کیا جائے تو اسے شفا ہوتی ہے، اور شیطان اور جادو اور حاسدوں کے حسد سے وہ گھر محفوظ رہتا ہے جہاں یہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اور قیامت کے روز بھی یہ ہماری سفارش کرائیں گی جو ان کو پڑھے گا۔ اور اگر آپ اسے خلوص دل سے پڑھیں گے تو ضرور فائدہ ہوگا۔ تو اب انشاءاللہ آپ ان صورتوں کو پڑھیں اور پھر ان کی برکتیں دیکھیں، کیونکہ ان صورتوں کے بارے میں یہ فائدے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات بالکل سچ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو سب سے پہلے ناظرین، سب سے بہترین سورۃ الفاتحہ ہے، جو ام الکتاب، ام القرآن اور اساس القرآن ہے۔ اس کو پڑھیں، اس سے ہر حاجت جو جائز ہوگی وہ پوری ہوگی۔ اس کو 7 بار پڑھ کر خلوص نیت سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور اگر اس کو پڑھ کر مریض پر آپ دم کریں تو دم کے لیے تو ناظرین یہ سب سے بہترین دعا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کا نام سورہ شفا اور سورہ رقیہ رکھا ہے۔ رقیہ کے معنی ناظرین دم کرنے کے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی آپ کے گھر میں بیمار ہے تو اس پر اس سورت کا دم خود کر دیا کریں، اس سے مریض کو سکون بھی ملے گا اور اسے جلد شفا ہوگی اللہ کے حکم سے۔ اور دوسرے نمبر پر ناظرین جو سورہ مبارکہ ہے، جو کہ قرآن پاک میں بھی دوسرے نمبر کی سورت ہے، یعنی سورۃ البقرہ۔ ناظرین اس کی بہت فضیلت ہے، یہ بہت بزرگ سورت ہے، صحابہ کے نزدیک بھی یہ بہت بزرگ سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی بہت فضیلت آتی ہے۔ صحابہ کرام اس شخص کے رتبے کو بڑا جانتے تھے جس کو سورۃ البقرہ یاد ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرین اس کے بارے میں فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اور ناظرین اکثر ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، وہ شیطان کے بہکانے سے ہی ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کو پڑھیں اور پڑھنے کا معمول بنا لیں، یا کم از کم 3 دن میں 1 مرتبہ بھی پڑھ لیں، تو ہمارے گھر ہر آفت اور مصیبت سے اور جادو ٹونے کے برے اثرات سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اور اس کو پڑھنے کا فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ قیامت کے روز یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کو پڑھے گا قیامت کے روز یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے جھگڑیں گی اللہ کے پاس کہ یا اللہ اس کو ضرور معاف فرما، کیونکہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز وہ 2 پرندے کی جھنڈ کی شکل میں یا بادل کے سائے کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کریں گی۔ تو ناظرین کون نہیں چاہے گا کہ قیامت کے روز اس کو یہ سایہ نصیب ہو؟ تو اس سورہ مبارکہ کو پڑھا کریں جتنی توفیق ہو سکے۔ اس کے بعد اگر آپ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں تو سورۃ الواقعہ پڑھنے کا ہر نماز مغرب کے بعد اہتمام کریں اور اسے باقاعدہ روزانہ پڑھیں۔ اس کے بارے میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس کو پڑھے گا وہ کبھی فقر و فاقہ کا شکار نہیں ہوگا۔ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد یہ قرآن کی بہت فضیلت والی سورت ہے۔ اس میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تہائی قرآن کے برابر قرار دیا، یعنی جو اس کو پڑھے گا اسے تہائی قرآن پڑھنے جتنا ثواب ملے گا، اور اس کو پڑھنے والا جو اسے خلوص دل سے پڑھے گا اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت بھی دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی لوگوں کی امامت کراتے تھے تو وہ ہر نماز میں یہ سورت پڑھا کرتے تھے۔ لوگوں نے اس کی شکایت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے۔ آپ نے دریافت کیا، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا، میں اس سورت کو محبوب رکھتا ہوں، یعنی اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے اسے ہر نماز میں پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے اس کی محبت جنت میں لے جائے گی، تو اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ اور سب سے آخر میں
جب آپ نماز عشاء سے فارغ ہو جائیں اور اپنے بستر پر آرام اور سکون کرنے کے لیے سونے کے لیے جائیں تو سورۃ الملک تبارک الذی ضرور پڑھا کریں۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ اپنی زندگی گزار کر قبر میں جائیں گے تو یہ صورتیں آپ کو قبر میں سکون دیں گی، یعنی یہ آپ کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں گی، بشرط یہ کہ آپ نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، یہ مانع ہے، یعنی روکنے والی اور نجات دینے والی، یعنی یہ قبر کے عذاب سے نجات دیتی ہے اپنے پڑھنے والے کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں کہ قرآن پاک میں ایک ایسی صورت ہے جو 30 آیات کی ہے، اس نے شفاعت کی ایک آدمی کی یہاں تک کہ اسے بخش دیا گیا۔ وہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو پڑھ کر سویا کرتے تھے، تو آپ بھی اس کو ضرور پڑھ کر سویا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔